اور پہلی امتیں جب قربانی کرتی، جس چیز کو قربان کیا اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جو چیز بھی قربانی کی اسے راہ خدا میں پیش کر دو. جس چیز کو بھی قربان کیا اسے کھلے میدان میں رکھ دو. کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتے، پینا چاہے تو پی نہیں سکتے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے اور آپ کو سہولت کیا عطا فرمائی. اگر اس امت کا کوئی فرد راہ خدا میں جانور ذبح کرے، چاہے تو خود استعمال کرے، چاہے تو رشتہ داروں کو کھلائے، چاہے تو اس کا صدقہ خیرات کر دے، چاہے تو کسی کو دے دے، اللہ نے اسے پابند نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی عطا فرمائی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، قربانی ایک ایسا حکم ہے جو صرف میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں. یہ حضرت آدم کے دور میں بھی تھا، سیدنا ابراہیم کے دور میں بھی یہی حکم، حضرت اسماعیل کے دور میں بھی یہی حکم. چلتے 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 آج میرے اور آپ کے پاس بھی یہی حکم پہنچا. اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث نہیں، کئی احادیث میں، اپنے ایک فرمان نہیں، متعدد فرمان میں ترغیب ترہیب سمجھا کر، ڈرا کر، وعدہ دے کر، وعید سنا کر آپ نے کئی قسم کے انداز اختیار فرما کے اپنی امت کو سمجھایا کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ان دنوں میں جانور ذبح کرو. اس لیے ہمارے علماء نے مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے، وہ شخص جو 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، اس پر واجب ہے کہ قربانی کرے. اگر نہیں کرے گا شریعت کے حکم کا تارک ہوگا، شریعت کے حکم کو چھوڑنے والا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے وعدے بھی سنے، آپ نے وعیدیں بھی سنی، آپ نے ثواب کا تذکرہ بھی کیا، آپ نے عذاب اور وعید کا تذکرہ بھی فرمایا. کبھی آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب تم جانور ذبح کرتے ہو اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تمہاری قربانی کو پہلے قبول فرما دیتے ہیں. کبھی فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تم نے سمجھا کہ جانور ذبح کر دیا، اسے استعمال کر لیا، اسے کھا پی لیا، اسے تقسیم کر دیا، معاملہ ختم. فرمایا نانا انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے سینگ اٹھا کر میزان میں رکھ کر اس کا وزن کریں گے، اللہ تمہیں اجر دیں گے. اللہ اس کے بال اٹھا کر میزان میں رکھ کر وزن کریں گے، اللہ اس پر بھی اجر دیں گے. اللہ اس کے پاؤں کے ناخن اٹھا کر میزان میں اس کا وزن کریں گے، اللہ اس پر بھی تمہیں اجر کریں گے. اور ایک ایک بال پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. کبھی آپ نے فرمایا تم نے جانور کو لیا، اسے کھلایا، جانور کو لیا، اسے پلایا، جانور نے کھانے اور پینے کے بعد بول و براز کی صورت میں پیشاب کر کے اسے نکال دیا. فرمایا لوگوں اس جانور کو عام نہ سمجھنا، اس حکم کو عام نہ سمجھنا. جب قیامت کا دن ہوگا جو تم نے کھلایا اس کا بھی وزن کیا جائے گا، جو تم نے پلایا اس کا بھی وزن کیا جائے گا. اللہ اس کی ایک ایک چیز کے بدلے میں تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، ایک ایک چیز کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے. توجہ کیجئے، ایک بات درمیان میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کے سینگ پر تمہیں اجر ملے گا، اس کے بالوں پر تمہیں اجر ملے گا، اس کے ناخن پر تمہیں اجر ملے گا، اس کے بول و براز پر تمہیں اجر ملے گا. جو کھلایا اس پر بھی ثواب ہوگا، جو پلایا اس پر بھی ثواب ہوگا. اللہ کے نبی نے حدیث مبارک میں یہ نہیں فرمایا جو اس کا گوشت ہوگا اللہ اس پر تمہیں اجر دیں گے، جو اس کی کلیجی ہوگی اللہ اس پر تمہیں اجر دیں گے، جو اس کے سری پے ہوں گے اللہ اس پر تمہیں اجر دیں گے. حضور نے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں.
مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے تم سمجھتے ہو کہ سینگ کسی کام کے نہیں، اس کی قیمت تمہارے ہاں نہیں. تم سمجھتے ہو بال کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت تمہارے ہاں نہیں. تم نے سمجھا کہ ناخن کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت تمہارے ہاں نہیں. تم نے سمجھا کہ بول و براز کسی کام کا نہیں، ان کی قیمت تمہارے ہاں نہیں. جنہیں تم نے بے قیمت سمجھا، جنہیں تم نے بیکار سمجھا، جن کی قیمت تمہارے ہاں کچھ نہیں، اس خالق کے ہاں ان چیزوں کی قیمت ہے. بتاؤ جن کی تمہارے ہاں قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں ان کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ تو تمہارے ہاں معمولی ہے، یہ تو تمہارے ہاں معمولی ہے. تم اسے کچھ نہیں سمجھتے. اللہ نے ان پر کبھی تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمایا. جن چیزوں کی تمہارے ہاں قیمت ہے، اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہوگی؟